الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ پاک اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور ان تمام چیزوں میں اللہ نے اسباب کے درجے میں جو خواص، جو تاثیرات رکھی ہیں، وہ بھی اللہ کی محتاج ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں اللہ نے نفع بھی رکھا ہے، نقصان بھی رکھا ہے۔ آگ جلانے کا کام بھی کرتی ہے، اور انسان کی ضروریات کی تکمیل بھی آگ سے ہوتی ہے۔ اگر آگ نہیں ہوتی تو ہم لوگ کھانا کیسے پکاتے؟ لیکن یہی آگ انسان کو نقصان بھی پہنچاتی۔ گرمیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، آپ دیکھو گے وقتاً فوقتاً ادھر ادھر سے اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، آگ لگنے کے واقعات آپ دیکھو گے، سنو گے۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو کچھ ایسا ہی بنایا ہے کہ ان تمام چیزوں میں اللہ نے نفع بھی رکھا ہے، نقصان بھی رکھا ہے، اور جن چیزوں میں اللہ نے نفع زیادہ رکھا ہے اسے انسانیت کے لیے حلال کیا ہے۔ ہمارے بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ بھائی بکرا حلال ہے، خنزیر کیوں حرام؟ ایک سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ حکم تعبدی ہے۔ دو طرح کے حکم ہوتے ہیں، ایک حکم تعقلی ہوتا ہے، ایک حکم تعبدی ہوتا ہے۔ حکم تعقلی اس کو کہتے ہیں کہ جس حکم میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم میں جو نفع نقصان ہے عقل اس کو سمجھتی ہے، اسے حکم تعقلی کہا جاتا ہے کہ عقل کے پیمانے پر اور معیار پر آدمی اس چیز کی حکمت اور مصلحت کو سمجھ سکتا ہے۔ اور ایک حکم تعبدی ہوتا ہے کہ یہ بندگی ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمیں ہر حال میں مان کر کے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ حکم تعبدی ہے جسے بندگی کہا جاتا ہے۔ جیسے فجر کی 2 رکعت نماز، سوال یہ ہے کہ 2 ہی کیوں ہے؟ ظہر کی 4 رکعت 4 ہی کیوں ہے؟ عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، وتر ہے، ان میں جو رکعتوں کی تعداد ہے، ظاہر بات ہے کہ ہم اس کی حکمت و مصلحت نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لائن کے جتنے احکامات ہیں ان تمام احکامات کو حکم تعبدی کہا جاتا ہے کہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس کو ماننا ہے، اس کی حکمت و مصلحت ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو ایمان والوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں بحث کرنے سے اور غور و خوض کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے تقدیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے احکامات ہمیں حدیث میں عطا کیے، اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ تقدیر کے تعلق سے اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو آپ خاموش رہو، اور تقدیر کے تعلق سے غور و خوض مت کرو۔ یہ اللہ پاک کا ایک فیصلہ ہے، اور اللہ پاک اپنے فیصلوں کی وجہ سے اس کے جو اثرات ہوں گے وہ کل عطا فرمائیں گے۔ جیسے اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسی کو تقدیر کہتے۔ غریب آدمی اگر اس پر غور کرتا رہے تو غور کرتے کرتے شیطان کو یہ موقع دے دیتا ہے کہ شیطان اس کی آخرت خراب کر دے۔
मालेगांव में भी ऐसे लोग मिलेंगे। अभी पिछले हफ्ते एक साहब से बात हुई, कहने लगे मैं अल्लाह ताला से बहुत नाराज हूं। मैंने कहा भाई क्यों? बोले क्या दिया है मुझको, क्या दिया है मुझको? हालांकि अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, लेकिन अपने से ऊपर वालों को देखकर आदमी जिंदगी गुजार रहा है। उसके भाई, उसके खानदान के कुछ लोग बहुत ज्यादा खुशहाल हैं, तो उनको देख करके वो रात दिन परेशानी में मुब्तला है। वो कहने लगा कि मैं अल्लाह से बहुत नाराज हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मुझ पर हज फर्ज है लेकिन हज करने नहीं जाऊंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तकदीर अल्लाह का फैसला है और अल्लाह अपना फैसला करने में मुख्तार है, जैसा चाहेंगे वैसा फैसला फरमाएंगे। जब अल्लाह अपने फैसलों में मुख्तार है, कादिर मुतलक है, तो हमको अल्लाह के किसी फैसले पर एतराज नहीं होना चाहिए। ये ईमान का कमाल है। तो कुछ अहकामात ऐसे होते हैं जिस पर बहस करने से, जिस पर गौर व फिक्र करने से शरीयत ने मना किया है, उसमें से एक तकदीर है। अल्लाह ने किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, अल्लाह का फैसला है, और इसकी वजह से अल्लाह पाक आखिरत में जज़ा अता फरमाएंगे। आपने सुना होगा, हदीस पाक में आता है कि जब किसी शख्स का इंतकाल होगा और फिर दुनिया खत्म हो जाएगी, अल्लाह पाक मैदान महशर में जमा फरमाएंगे, तो गरीब को अल्लाह पाक बुलाएंगे, जिसने गरीबी में जिंदगी गुजारी लेकिन कभी एतराज नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया कि अल्लाह आपने मुझको गरीब क्यों बनाया, मेरे भाई को अमीर बनाया, मुझको गरीब क्यों बनाया, शिकवा नहीं किया कभी। अल्लाह के फैसले पर, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहा और नरम गरम झेल करके अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की दीन और शरीयत के तकाजों को पूरा करके जिंदगी गुजार दी, और अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा, अल्लाह पाक उसे बुलाएंगे और अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएंगे कि मेरा ये वो बंदा है जिसे दुनिया में मैंने गरीब बनाया था, लेकिन कभी इसने शिकायत नहीं की, कभी शिकायत नहीं की। और हदीस में आता है कि उस गरीब शख्स को अल्लाह पाक बुला करके माजरत फरमाएंगे। माजरत समझते हो ना? अल्लाह पाक गरीब को बुलाएंगे, अपने कुर्ब में मकाम अता करेंगे और फरिश्तों पर इसका इजहार करेंगे कि मेरा ये बंदा, इसको मैंने गरीब बनाया था, इसने गुर्बत में, तंगदस्ती में, फाके में, नादारी में जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की, झेल करके जिंदगी गुजार ली। उस बंदे को अल्लाह करीब बुलाएंगे, करीब बुला करके मैदान महशर में अल्लाह पाक माजरत फरमाएंगे, और उस गरीब आदमी को अल्लाह पाक मालदार के मुकाबले में 500 बरस पहले जन्नत में भेजेंगे। आज इस उम्मत को अल्लाह ने जो उम्र दी है, औसतन 60-70 साल की उम्र दी है, लेकिन उस शख्स को अल्लाह पाक 500 बरस पहले जन्नत में भेजेंगे। और वो हदीस आपने सुनी होगी कि दुनिया में जिस शख्स ने इंतहाई खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारी लेकिन ईमान कबूल नहीं किया था, ये अल्लाह को नाराज करके, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ करके जिंदगी गुजारा था, अल्लाह ने माफ नहीं किया, अल्लाह ने जहन्नम का फैसला फरमा दिया, एक लम्हा जहन्नम में गुजारेगा और उससे फिर लोग फरिश्ते पूछेंगे कि तूने कभी खुशहाली, कभी आराम और राहत के दिन देखे? वो कसम खा करके कहेगा कि अल्लाह की कसम, राहत और आराम किसको कहते हैं मैंने कभी नहीं देखा। हालांकि सारी जिंदगी दुनिया में राहत और आराम के साथ रहा है। और एक वो शख्स जो दुनिया में तकलीफ में, नादारी में, गुर्बत में, मुसीबतों को झेलते हुए जिंदगी गुजारा था, लेकिन ईमान कबूल किया, अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया, अल्लाह पाक उसको जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे। एक लम्हा जन्नत में गुजारेगा और फरिश्ते उससे पूछेंगे कभी तकलीफ, तंगी, फाका, परेशानी, मुसीबत कभी तुमने देखी? वो कसम खा करके कहेगा कि अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, तकलीफ और परेशानी किसको कहते हैं मैंने कभी नहीं देखी। हालांकि दोनों कसम खाने के अंदर सच्चे नहीं है। जिसने दुनिया में खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारी वो कहता है मैंने कभी खुशहाली देखी नहीं, और जिसने तकलीफ के साथ जिंदगी गुजारी वो कसम खा करके कहता है कि मैंने कभी तकलीफ देखी नहीं।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقی آرام اور راحت جنت ہے اور حقیقی عذاب اور تکلیف جہنم ہے. ایک لمحے کا عذاب زندگی بھر کی راحتوں کو بھلا دے گا اور ایک لمحے کا جنت کا آرام دنیا کی ہمیشہ کی تکلیف کو بھلا دے گا. اور وہ اپنی سمجھ کے مطابق اپنی قسم میں سچے ہوں گے، اس لیے کہ جنت کی راحت ایسی ہے اور جہنم کا عذاب ایسا ہے. تو اللہ پاک اس غریب شخص کو اپنے قریب بلائیں گے اور قریب بلا کر کے فرشتوں پر اس کا اظہار کریں گے کہ میں نے اسے دنیا میں غریب بنایا تھا. ظاہر بات ہے اس شخص کا کوئی قصور تھا. آج دنیا میں جو غریب ہے اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے غریب بنا دیا اور ایمان والا اپنی غربت میں بھی اللہ کے فیصلے پر راضی کہ یہ میرے خدا نے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے تندرست جسم عطا کیا، اگر مال کے لائن سے مجھے کچھ کمی عطا کی میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، کبھی شکایت نہیں کی. اللہ قریب بلائیں گے، فرشتوں پر اظہار کریں گے کہ میں نے اسے غریبی دی تھی لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کی. دنیا میں مالداروں کی خوشحالی دیکھ کر کے، ان کے لباس دیکھ کر کے، ان کا گھر دیکھ کر کے، ان کی سواری دیکھ کر کے اور ان کی آن بان شان دیکھ کر کے اس کا دل کڑتا رہا، لیکن کبھی اس نے شکایت نہیں کی. اس نے بھی تنگی میں دن گزارے، اس کے بچے بھی تنگی میں دن گزارے، لیکن غریبی پر کبھی اس نے شکایت نہیں کی. اللہ پاک معذرت فرمائیں گے کہ میں نے تجھ کو دنیا میں غریب بنایا. اللہ معذرت فرمائیں گے اور مالدار کے مقابلے میں 500 برس پہلے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. 500 برس، دنیا کی 60-70 سال کی زندگی. کتنا وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ غریب بچے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ غریبی کس کو کہتے ہیں. آدھی زندگی تقریباً سو کر گزار دیتا ہے، 15-20 سال کا زمانہ لاشعوری میں گزار دیتا ہے. کچھ اوقات زندگی کے ایسے آتے ہیں جب آدمی کو لگتا ہے کہ یار میں مسائل میں ہوں، میں مصائب میں ہوں، میں حالات میں ہوں، لیکن ان حالات کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے گزار. تقدیر کے تعلق سے بحث کرنے سے منع کیا. مالدار آدمی 500 برس کے بعد جنت میں جائے گا اور یہ صرف اللہ کے فیصلے پر کہ اللہ نے ایک کو امیر بنایا تھا، ایک کو غریب بنایا تھا. اللہ اس غریبی کا بدلہ جنت میں 500 برس پہلے بھیج کر کے عطا فرمائیں. تو اللہ پاک نے احکامات کچھ ایسے دیے ہیں جیسے تقدیر میں بحث کرنے سے منع کیا. آدمی جتنا بحث کرے گا، جتنا غور و فکر کرے گا، اتنا الجھتا جائے گا، اتنا الجھتا جائے گا. پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ یہ کہنے لگے گا